آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں. اتنا مستحکم ہے وہ مشیر صاحب، اس میں مرچ مسالہ ضرور ہے، لیکن بہرحال اتنا بھی مرچ مسالہ بھی شیطان کے سامنے خالص مرچ مسالہ تو نہیں لگ سکتا نا. کوئی کچھ تو سچ ہوگا تو تب اس کے اوپر مزید اس نے جو ہے وہ رنگ بھرا ہوگا. تو کہتے ہیں آرزو نہیں پیدا ہونے کا بھی یہاں مطلب کیا ہے، یعنی آرزو کون سی؟ قیام کی آرزو، اس نظام کو توڑ دینے کی آرزو، یہ کہیں نہیں پیدا ہو سکتی. اتنا اس کا مطلب کہیں میں کیا ہے، کیا دنیا کے ادارے، کیا دین کے ادارے، کیا مذہبی ادارے اور کیا غیر مذہبی ادارے، اور کیا سیکولر اسٹیٹ اور کیا نام نہاد کوئی اسلامی ریاست ہو، مقدس مقامات کی محافظ. تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، مت سمجھیں کہیں پیدا ہو. وہ اب اسی لیے میں کہتا ہوں یار وہ خلافت بھی آئے گی تو اصلی والی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. ترکی والی آئے گی، ترکی سے گئی تھی، ترکی سے آئے گی، اصلی والی نہیں ہوگی، اور وہ شیطان کو سوٹ کرے گی. وہ جو آنے والا نظام ہے اس میں شیطان کو ترکی والی خلافت سوٹ کرے گی، جو ختم ہوئی تھی وہ سوٹ کرے گی. اب شیطان کو سیکولرزم وارا نہیں کھاتا. اور پھر اسی کے اینڈ پہ دجال نے بھی تو آنا ہے نا. تو دجال کیا مطلب کوئی اریوں ہو کے آئے گا؟ پھر دجال کہاں ہوا؟ شیطان بن کے آئے گا، پھر دجال کہاں ہوا؟ پھر تو مطلب جو جس شے کو وہ حق سمجھتے وہ بن کے آئے ہیں. دجل فریب تو وہ تو ہوگا ہی تب جب آپ سمجھیں یہ خلیفہ معظم ہے اور وہ شیطان اکبر. تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. مر جاتی، دو باتیں کہی ہیں، یا تو خام ہے. اب دیکھیں آپ کو شوق آ گیا، اسلام آ جائے، خلافت آ جائے، شوق آ گیا، او جی بڑی آواز ہو گئی، پتہ ہے نہیں خلافت کس شے کا نام ہے. تو جو دجال آ جائے گا وہ کہے گا آپ خلیفہ، ہم کہ وہ خلیفہ آ گیا، بس اتنی ساری بات ہے. تو یہ خام ہے. تو اس کو پہلی بات تو یہ کہ اس کا پورا فہم، اس کا پورا تصور آپ کو ہوگا تو کوئی آپ کو چکر نہیں دے گا یا دے نہیں سکے گا. اگر آپ کا تصور، آپ کی آئیڈیالوجی وہ کوئی مدھم ہے، اس میں کچھ جو ہے نا وہ کلیئرٹی نہیں ہے، تو پھر جو چاہے آپ کو چکر دے دے. اور اس کی سادہ سی ایک مثال ہے، بہت ہی آسان سی، کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا ماں کے ساتھ، گھر سے نکلا، ماں نے برقع پہنا ہوا ہے، اب وہ ماں کوئی چیزیں دیکھنے کے لیے آگے پیچھے دکان پہ ہو گئی، بچے کو نہیں پتہ چلا، وہاں کوئی ایک اور خاتون کھڑی تھی برقع پہنے، بچہ اس برقعے میں اسی کی طرف چلا جائے گا. بچے کو نہیں پتا میری ماں وہ ہے کہ یہ ہے. لیکن یہ کہ بڑا آدمی یہ کام نہیں کرے گا، خامد نہیں بھولے گا میری بیوی کون سی ہے. کیوں؟ اس کی پہچان خام نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں جو کپڑے پہن کے آ جاؤ میں پہچان لوں گا، وہ نہیں بھولتا ہے. لیکن بچہ بھول جاتا ہے، وہ غلطی اور ٹھوکر کھا جاتا ہے. اسی سے سمجھ لیجئے کہ جس کو اپنی آئیڈیالوجی کا صحیح پتہ نہیں ہوگا اس کو کوئی دجال کہیں کبھی شکار کر لے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ خام نہیں ہونا چاہیے آپ کا تصور. آپ کا تصور گہرا بھی ہونا چاہیے اور وہ وسیع بھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ مر جاتی ہے، یہ بات بھی بڑی خاص ہے. یہ مر جاتی ہے در حقیقت علامت ہے کس بات کی؟ یہ علامت ہے نفاق کی. یہ بہت اہم مضمون ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی ہے نا بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل، اور اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ اور اس سے انحراف کی راہیں. یہ انحراف کرنا مر جانا ہے. آپ میں آرزو تو پیدا ہوئی تھی اور پیدا بھی بڑے زوردار تھی. آرزو پیدا ہو تو پھر حرکت بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ٹھنڈی نہیں پڑ گئی، یو ٹرن لے گئی. اچھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہو رہی ہے. قرآن مجید اس پہ بہت واضح بتاتا ہے کہ یہ انسان آگے بڑھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبع علی قلوبہم. یہ اس لیے ہوا کہ ایمان لائے تھے پھر یہ پیچھے ہٹ گئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی.
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ تو یہ بینات آنے کے بعد، مان لینے کے بعد، اس کے بعد اگر تم ہل گئے، یوٹرن لے گئے، منہ موڑ گئے، اچھا یہ یہودیوں کا جو بار بار آتا ہے ثم تولیتم من بعد ذالک، پہلے مانا واقررتم وانتم تشہدون، یہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد پھر تم مکر گئے اور پیچھے ہٹ گئے، تو یہ نہ سمجھیے کہ آرزو پیدا ہونے کے بعد مر نہیں سکتی، پیدا ہونے کے بعد مر جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان انحراف کر لیتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں، الٹا پھر جاتے ہیں۔ اور یہ الٹا پھرا ہوا شخص وہ جس کی آرزو پیدا ہوئی نہیں تھی اس سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ اب اس کے ضمیر کا تقاضا یہ ہے کہ اس پورے نیریٹو کو غلط ثابت کرے جس سے اس نے خود یو ٹرن لے لیے، اس کے بعد وہ علامہ کہلایا جائے گا نا۔ علامہ تو تب بنے گا کہ جس شے کو اس نے غلط چھوڑا ہے اسے غلط بھی ثابت کرے، تب علامہ ہے۔ بڑا ایک لطیف طریقے سے نا ایک صاحب نے مجھے وہ کسی کا کوٹ، بہت بڑے علامہ صاحب کا وہ کوٹ بھیجا، اقتباس بھیجا کہ اسلام نے نہ کوئی معاشی نظام دیا ہے، نہ کوئی سیاسی نظام دیا ہے، نہ کوئی سماجی نظام دیا، ان کے اصول دیے، ان کے اصول دیے۔ تو میں نے مڑ کے پوچھا کہ وہ اصول، پہلے تو خیر میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ اصول کیا کو دیے، تو مڑ کے انہوں نے کہا کہ یہ اصول اس لیے دیے ہیں کہ تاکہ ہر دور کے لیے جو بھی ضرورت انسان سمجھے اس کے مطابق ان اصولوں کے تابع ایک نظام بنا لے۔ اچھا، جب یہ اس نے لکھ کے میں نے مڑ کے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان اصولوں کے مطابق نوع انسانی کو ایک پورا نظام بنا کر نہیں دے پاتے، ان کے وقت اس عصر حاضر کے تقاضاؤں کے مطابق، وہ نہ عالم کہلانے کے مستحق ہے نہ علامہ۔ ٹھیک ہے، اب اسے وٹ پائے، پھر اس نے مڑ کے لکھا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اصول دیے، پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسلام کامل نظام حیات ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو اصول دیے ہیں وہ علامہ صاحب کا پاجامہ بنانے کے لیے دیے ہیں، ان اصولوں کے تابع یہ بنے گا تو نظام حیات وہی ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ پھر ان علامہ صاحب کو ان کی مجبوری ہے کہ وہ صرف اتنا کام نہ کریں کہ یہ جناب یہ جب اپنی آرزو مر جائے تو پھر یہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کاٹیں گے، اس کا رد کریں گے، اور رد کرنے کے لیے پھر وہ سارے شیطانی طریقے ہیں۔ اصل میں شیطان نے بھی تو انحراف ہی کیا تھا نا، اس نے بھی اللہ کے آگے سجدہ کر کے پھر منحرف ہوا ایک حکم نہ مان کر، لہٰذا وہ اس نے جتنے ہتھ کنڈے اختیار کیے ہیں وہ ہتھ کنڈے پھر سارے باقی علامہ صاحب بھی، اور وہی تو ادھر ہی سے ہوتی ہے نا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، یہ مجادلہ جو بالباطل ہوتا ہے، اس بالباطل مجادلے کے لیے دلائل کی کہاں سے آتے ہیں؟ اگر ادھر سے مجادلہ بالحق کے لیے دلائل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، بینات آتی ہیں، تو ادھر سے بھی تو خبیثات آ رہی ہوتی ہیں نا، اور وہ جو خبیثات ہیں وہ ظاہراً بڑی چکا چوند کرنے والی ہوتی ہے، زخرف القول غرورا ہوتا ہے وہ، لتصغی الیہم افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تاکہ ان خوبصورت باتوں کی طرف، لچھے دار بڑی چکنی چپڑی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس کا مطلب یہ مرتی تب ہے جب آپ کے سامنے سے آخرت اوجل ہوتی ہے، دنیا کی محبت جاگتی ہے، اور دنیا کی محبت جاگتی ہے تو یہ آرزو جو آپ کے اندر پیدا ہوئی ہوتی ہے یہ مر جاتی ہے۔ یہ بات یہاں سے سمجھ میں آئے گی آپ کی، اللہ کی محبت، آخرت کی جو کامیابی، اس کی جگہ پہ جب دنیا مقدم ہوتی ہے تو یہ آپ کی آرزو مر جاتی ہے، پھر یہ دنیا کی۔ اسی لیے یہ سارے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ جانتے بوجھتے کتاب میں ترمیم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ساری چارج شیٹ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کی سورہ بقرہ میں، تو اس کو جا کے جو ان کا آخر میں جو اس کو کنکلوڈ کیا ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدا ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی ہے، لیکن جب اس کی وجہ کیا ہے، گمراہی کیوں خریدتا ہے آدمی؟ اس لیے خریدتا ہے نا کہ اسے دنیا عزیز ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، تو چونکہ دنیا نقد ہے، یہ ادارہ سودا ہے، لہذا آرزو اگر پیدا ہو جائے گی تو کچھ عرصے کے بعد مر جائے گی۔
تو یہ جو مرے گی یہ انقلابیوں ہی کی مرے گی، یہ مخلصین ہی کی مرے گی، یہ انہی کی مرے گی جنہوں نے نعرے بلند کیے ہوں گے، جنہوں نے اس رستے میں کبھی قدم ہی نہیں رکھا، ان کی وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی تو مرے گی کیا؟ تو جن کی پیدا ہوئی تھی ان کی مرے گی۔